یہ رمضان کی 21 رات تھی اور عائشہ اور اس کا چھوٹا بھائی رمضان کی ایک اور کہانی سننے کے لیے اپنی دادی کے پاس بیٹھ گئے۔ ان کا گھر لالٹین کی نرم روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور ہوا سے افطاری کی مزیدار خوشبو آ رہی تھی۔ دادی جان، ہم رمضان کے آخری دنوں میں راتوں کو زیادہ کیوں جاگتے ہیں؟ عائشہ نے پوچھا۔ دادی مسکرائی۔ میرے پیارے، اب رمضان کے آخری عشرہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس بابرکت مہینے کا سب سے خاص حصہ۔ عمر نے سر جھکا لیا۔ عشرہ کیا ہے؟ دادی نے وضاحت کی۔ رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ہر ایک 10 دن۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا بخشش، اور تیسرا جسے آخری عشرہ کہا جاتا ہے، جہنم کی آگ سے حفاظت اور اللہ سے برکت مانگنے کے بارے میں ہے۔ عائشہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تو اسے اتنا خاص کیا بناتا ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی نعمتیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، دادی نے کہا۔ اہم ترین رات لیلۃ القدر بھی ان آخری عشرہ میں آتی ہے۔ عمر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ لیلۃ القدر وہ کیا ہے؟ دادی نے آہستہ سے اس کا سر تھپ تھپا دیا۔ یہ شب قدر ہے، اس رات میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے؟ عائشہ نے ہانپ کر کہا۔ یہ 80 سال سے زیادہ ہے۔ بالکل، دادی نے سر ہلایا۔ اسی لیے مسلمان ان راتوں میں زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، اور بہت سی دعائیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جاگتے رہتے تھے، اور بہت سے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں رہتے ہیں۔ عمر نے سوچتے ہوئے دیکھا۔ ہم جیسے بچے کیا کر سکتے ہیں؟ دادی نے کہا، اب 2 اضافی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی چھوٹی سورتیں پڑھ سکتے ہیں، افطار میں مدد کر سکتے ہیں، اور اپنے خاندان اور ہر ضرورت مند کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ دادی نے کہا، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ عائشہ اور عمر مسکرائے۔ وہ ان آخری 10 راتوں میں اپنی بہترین کارکردگی کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ جب انہوں نے دودھ کا گھونٹ پیا، عائشہ نے سرگوشی کی، میں آج رات سب کے لیے رمضان کی خوشی اور برکت کے لیے دعا کروں گی۔ دادی نے ان کا ماتھا چوما۔ یہ روح ہے میرے پیارے بچوں، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے رمضان کے آخری عشرہ سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے دعا، محبت اور مہربانی کی ایک اور رات کے لیے تیاری